ونسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ باب السترۃ بمکۃ وغیرہا باب ہے سترہ رکھنے کے حکم کے متعلق مکہ میں ہو یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہو، کیونکہ یہ جو ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ حرم کے اندر سترے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، امام صاحب نے اس کو ضعیف کیا، اس لیے امام صاحب یہ باب لائے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سترہ جو ہے نا ہر حال میں رکھنا ہم نے اپنے آگے۔ جو طواف کرنے والے کہتے ہیں اگر ہم ان کے آگے سے گزر جائیں گے ہمیں گناہ نہیں ہوگا، مکمل گناہ ہے۔ اس میں جیسے کل بات ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے والوں کا حق بنتا، جیسے انہوں نے کہا بھی ہے کہ تم پیچھے چلے جاؤ برآمدوں کے اندر یہ دو نفل پڑھ لو جو کہ طواف کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ اس دفعہ بھی اور پہلے حج کا بھی کچھ نہ کچھ یاد ہی ہے، اچانک اتنا رش کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے، پتہ چلا کہ نیچے کچھ لوگوں نے نماز شروع کی تھی تو بیچارے مسلے گئے پاؤں تلے آ کے، ان کا تو برا حشر ہو گیا، کیونکہ جب یہ اپنے انداز سے طواف کر رہے ہوتے ہیں یہ تو رکتے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اچھی جگہ دیکھنی چاہیے جہاں کسی کو گزرنے کا موقع نہ ملے، کسی چیز کی اوٹ میں نماز پڑھیں، یا پیچھے جا کے جہاں طواف نہیں ہو رہا ہوتا نا، طواف جو ہوتا ہے مطاف کے اندر، اس سے پیچھے جا کے تھوڑا سا برآمدوں کے پاس بھی جگہ بچ جاتی، وہاں بھی جا کے انسان یہ دو نفل پڑھ سکتا ہے نا، اور اس طرح وہاں پڑھ سکتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا کہ وہاں سبھی لوگوں نے نفل شروع کیے ہوئے ہیں۔ جب سب لوگوں نے نفل شروع کیے تو کیا خیال ہے سترے کے بغیر نفل شروع کریں گے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی ہینڈ بیگ ہے، ان کے پاس کوئی اسٹک ہے، ان کے پاس کچھ بھی، اس کو اپنے آگے سترہ رکھیں گے اور وہ نفل شروع کر دیں گے۔ تو سترہ رکھنے کا حکم مکہ کے اندر بھی ہے، مکہ کے علاوہ بھی ہے، ہر جگہ سترہ رکھنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے متعلق میرا خیال ضرور اس باب میں حدیث آئے گی، یہ صحابہ جو مغرب کے دو نفل ہیں نا، آپ نے 2 مرتبہ امر کا صیغہ بولا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 نفل پڑھو، تیسری بار فرمایا لمن شاء، جس کی مرضی پڑھ لے تاکہ فرض نہ ہو جائے، ہیں نفلی۔ صحابہ کرام اتنے اہتمام کے ساتھ یہ مسجد میں پڑھتے ہیں کہ مسجد میں ستون جو ہیں ان کو اپنا سترہ بنا کے، کہ اچانک جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فرض پڑھے گئے ہیں، یہ سنتے پڑھی جا رہی ہیں، تو اس میں بھی سترے کا اہتمام کیا ہے انہوں نے، ستونوں کی طرف نماز پڑھی، ستونوں کو سترہ بنایا ہے۔ تو مکہ ہے غیر مکہ ہے سب کے لیے سترہ برابر ہے، طواف کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا اور نماز پڑھنے والوں کو بھی ہوگا۔ اور وہاں تو میں نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان شاید الا ماشاء اللہ جس کے بعد کوئی اسٹک ہے یا کسی کونے میں کسی سائڈ پہ نماز شروع کر لے، ورنہ نماز پڑھنے جو نماز توڑنے والے میں کہہ سکتی نا ان کو بیٹا میں نے اسٹک رکھی ہوتی، اسٹک کے آگے سے میرے مسلے سے گزر جاتے، اب اس کے علاوہ ایسے بھی کرتے ہیں، اس کے یہ انسان پھر کیا کرے؟ پھر اس حدیث میں آتا نا اس کو روکا جائے، اپنے بازو سے سختی کے ساتھ روکا جائے، اگر نہیں رکتا پھر بھی آگے مجھے لگتا حدیث اس باب میں نے کہیں حدیث پڑھی ہے کہ ایک آدمی کو روکا، صحابی نے، وہ نہ رکا، اس نے دیکھا کہ اس کے آگے سے گزرنے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جب اس نے دوبارہ روکنا شروع کیا تو اس نے اس کے اوپر سختی کی، سمجھو کہ اس نے دھکا دیا، اس کے سینے پہ مکہ مارا کہ پیچھے ہٹ جا، اور ہمیں حکم ہے، جا کے اس نے اپنے عمراء کے پاس شکایت لگائی تو یہ بھی چلے گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے ایسے کیا ہے، آپ نے فرمایا اس کو سختی سے روکو، اگر نہیں رکتا تو اس کو زبردستی دھکا دے کے روکو، کیونکہ وہ شیطان ہے جو تمہاری نماز کو توڑتا ہے۔ اب اتنا بڑا جو جوان بندہ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ روک رہا ہے، اس میں کوئی حکمت مثال ہے کہ اس کو مسئلے کا نہیں پتا، یہ تو اس کو نظر آ رہا ہے نا کہ مجھے سختی سے روک رہا کہ میرے آگے سے نہ گزر، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعض بچے میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ 9 اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں لڑکیوں کی نسبت زیادہ شر والا ذہن رکھتے ہیں، یعنی میں نے ان کو منع کر کے نماز شروع کرنی، جب انہوں نے 4 سال کے بچے کو تو سمجھ ہوتی ہے اور بڑے سمجھو کہ ہوشیار اور بڑے ذہین فتین میرے بچے تھے، لیکن انہوں نے دیکھنا جب یہ کھڑی ہو جائے گی تب انہوں نے بھاگ کے آگے سے گزر جانا، پھر میں نے سلام پھر کے منع کرنا کہ شیطان ہوتا، تم شیطان تھوڑی، اتنا گناہ ہوتا ہے، پھر سمجھ آئی، لیکن وہ انہوں نے کوشش کرنی کہ اس نے ہمیں منع کیا نا، ہماری ماں نے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن بچیاں جو ہوتی ہیں نا بچوں کی نسبت جلدی بات سمجھ جاتی ہیں، بچیاں نہیں آگے سے گزرنے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ بچوں کو ہدایت دے۔ قدرتی بات ہے کہ کچھ شیطانی ذہن رکھتے ہیں نا لڑکے، ان کو ہوتا کہ ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کریں گے، کون روکے گا ہمیں، تو بہرحال سترہ رکھنا اور سترے کا اہتمام کرنا لازمی چیز ہے، اور نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ باب ہے سترہ رکھنے کے متعلق بیت اللہ میں، یعنی مکہ میں ہو وغیرہ یا اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی نماز پڑھتا ہو، یعنی مکہ بیت اللہ اس کے علاوہ مسجد نبوی ہے، اس کے علاوہ جتنی مسجدیں جو بھی ہیں تو سترے کا اہتمام کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔
ہمارے جامعہ میں میری نندوئی نے نا لکڑ کے سترے لا کے رکھے ہوئے بنا کے، اتنے خوبصورت، جا کے دیکھنا جامعہ میں. ہاں، وہ انہوں نے خود سے بنایا کہ جب تم اس طرح فردن فردن نماز پڑھو نا تو اپنے آگے رکھ لو تاکہ ہمیں ثواب ملے. اور بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں، کون سی کوئی ایسی پریشانی کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مہیا نہیں ہو سکتی نا. حدثنا سلیمان بن حرب قال اخبرنا شعبۃ عن الحکم عن ابی جحیفہ قال خرج علینا، آئے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ، دوپہر کے وقت، فصلی بالبطحاء، پس نماز پڑھائی آپ نے بطحاء میں، الظہر، ظہر کی، والعصر، اور عصر کی، رکعتین، دو دو رکعتیں کر کے، ونصب بین یدیہ انزتا، اور گاڑا گیا آپ کے آگے، انزتا آپ کا نیزہ، وتوضأ، اور وضو فرمایا آپ نے، فجعل الناس، پس شروع ہوئے لوگ، یتمسحون بوضوئہ، آپ کے وضو کا پانی حاصل کر کے اپنے بدن پر، یتمسحون، ملنے لگے آپ کے وضو کا پانی. یہ ایک مظاہرہ تھا جو آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کرام نے کیا کہ آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور آپ کا تھوک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت ہمارے نزدیک کس قدر ہے. باب الصلاۃ، اس لیے پھر انہوں نے جا کہا تھا نا کہ جو لوگ اپنے پیغمبر کا وضو کا تھوک نہیں زمین پہ گرنے دیتے، وہ خون کیسے گرنے دیں گے. اس نبی کا مقابلہ کرنا، اس سے جنگ کرنا خطرہ ہی خطرہ ہے. باب الصلاۃ، باب ہے نماز کے متعلق، الاسطواناتی، ستونوں کی طرف منہ کر کے. کالا، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المصلون حق بالسواری، نماز پڑھنا حق ہے ستون کی طرف منہ کر کے، من المتحدثین، باتیں کرنے سے، الیہا، جو اس کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں. ورات، دیکھا ابن عمر رضی نے ایک آدمی کو وسلی، یعنی بعض لوگ نا ستونوں سے ٹیک لگا کے نا تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کہا کہ ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کے باتیں کرنے سے بہتر ہے ستونوں کو ستھرا بناؤ، کیونکہ جب کوئی ٹیک لگا کے بیٹھے باتیں کریں پھر تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں نماز پڑھیں. ستون جو ہے نا ستھرے کے لیے استعمال کیے جائیں، ٹیک لگا کے بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، یہ اس حدیث کا مطلب ہے. نماز پڑھنا زیادہ حق ہے ستون کی طرف منہ کر کے، ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر باتیں کرنے سے. بے شک سے واضح پڑھ لو. اور ورات، دیکھا ابن عمر رضی اللہ نے ایک آدمی کو وسلی بین استواتین، نماز پڑھا دونوں ستونوں کے درمیان. فادناہ الی ساریاتی، پس پکڑ کے اس کو قریب کر دیا ایک ستون کی طرف. دیکھو نا، ایک ستون ادھر ایک ادھر درمیان میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پکڑ کے ستون کے پیچھے کیا کہ ستون کو اپنا ستھرا بنا کے نماز پڑھ. اور دونوں ستونوں کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر ہمارے آگے کوئی ستھرا پڑا ہوا ہو. اگر ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں پھر ستونوں کے درمیان صف نہیں بن سکتی، کیونکہ پاؤں سے پاؤں نہیں ملے گا، ستون درمیان میں آ جائے گا اور یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ہاں، اگر صرف 2-3 لوگ ہیں جو کہ اس دونوں ستونوں کے درمیان ان کی ہی صف ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور دیکھا ابن عمر نے، عبداللہ بن عمر نے ایک آدمی کو نماز پڑھ رہا ہے دونوں ستونوں کے درمیان، فادناہ، پس پکڑ کے قریب کر دیا اس کو، الی ساریاتی، ایک ستون کی طرف. فقال، پس کہا، صلی الیہا، اب ستون کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، یعنی ستون کو ستھرا بنا کے نماز پڑھ. حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا یزید بن ابی عبید قال کنت اتي مع سلمة بن الاکوع، لایا گیا مجھے مع سلمہ بن الاکوع، سلمہ بن اکوع کے ساتھ، یصلی عندہ، پس نماز پڑھی میں نے اس کے پاس، لاسطوانتی، مسجد نبوی کے ستون کی طرف منہ کر کے، اللہ تھی وہ ستون، عند المصحف، جس پر مصحف یعنی قرآن پاک پڑا ہوا تھا. فقلت، بس میں نے کہا، یا ابا مسلم، اے ابو مسلم، لم ارک تحر الصلاۃ عند هذه الاسطوانۃ، نہیں دیکھتا میں تجھ کو مگر تو نماز میں اسی ستون کو تلاش کرتا ہے. کالا کا فانی رہی، تو پس دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتحر الصلاۃ عندها، کہ آپ تلاش کر کے ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا یہ جو مصحف قرآن پاک کا نسخہ ہے نا، ایک سمجھو کہ صندوق کے اندر بند کر کے نا تو اس ستون کے اوپر رکھا ہوا ہوتا تھا کہ آنے والے لوگ نا نماز پڑھ کے قرآن پڑھ لیں. جیسے اس دفعہ بھی دیکھا، پہلے تو الماریوں کی شکل میں تھا سن 2000 میں، اب ان لوگوں نے مسجد نبوی میں جو ستون ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے سب اے سی چل رہے ہیں تو ان کے اوپر انہوں نے قرآن پاک ڈھیروں رکھے ہوتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو نا ستون کے ساتھ جو آپ نے نہیں نا عمرہ کیا، ہاں، مسجد نبی کے جو ہے نا ستون وہ کمال ہی ہیں، یعنی ستون تو بڑے بڑے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہے کہ دیکھتے ہی رہ جائے بندہ ان کو. لیکن ستونوں کے ساتھ انہوں نے جو چاروں طرف نا اے سی لگائے ہوئے ہیں نا، ان اے سی دیکھو اے سی چل رہے ہیں، تقریباً 2 بلشت وہ جگہ پہ اے سی ہیں، تو تھڑی سی بن گئی نا ستون کے چاروں طرف.
تو جہاں وہ اے سی کی ہوا نہیں آ رہی، جہاں تھوڑی جگہ چھوڑی وہاں قرآن پاک رکھ دیتے تھے، اور ہر ستون کے اوپر ڈھیروں قرآن پاک پڑھے ہوتے تھے تاکہ لوگ نماز پڑھیں اور ساتھ ہی قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں۔ اب یہ ثابت ہوا کہ جس ستون کے اوپر مصحف پڑا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا، اس کو تلاش کر کے اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اس نے کہا آقا علیہ السلام بھی اسی کو تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کی سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر مصحف صندوق کے اندر ہے یا مصحف جلد کے اندر ہے، اور مصحف دیکھو اتنی اونچی تھڑی ہوتی تھی جہاں وہ اے سی لگے ہوئے ہیں نا، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل زمین پہ قرآن پاک ہے، لیکن اونچے ہیں نا، تو اس طرح اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، ہم ستون کو سترا بنا لیں، اوپر قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث کے مطابق۔ نہیں بیٹا، وہ اس کے تو پاؤں زمین پہ، قرآن پاک ہمارے ریل کے اوپر ہے۔ اب گزرنے والے کو یہ تو نہیں کہا کہ اس کا ساری زمین کے ساتھ ہوگا، اس کے سر سے اوپر قرآن پاک ہو۔ دیکھو نا، اور پھر کیسے انسان کرے، کتنی بری بات ہے یہ تو، عجیب و غریب یہ ہے وہ بال کی کھال اتارنا اور خام خام مشقت اپنے اوپر ڈالنا۔ دیکھو نا، جو پاؤں ہے نا ہمارے، اس سے اوپر قرآن پاک ہونے چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں بیٹھنا چاہیے، قرآن پاک سے اونچا نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن چلنے والا چل رہا ہے، پیچھا کرنے سے وہ اہتمام کرے، احتیاط کرے کہ پیچھا نہ کرے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب ہم کلاس میں ہوتی ہیں اس وقت جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، اگر ایک مثال ہے کہ آفس میں 25-30 بچے ہیں، تو اب وہ لائن واز بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس لائنوں میں اس طرح کرے کہ 2 بچیاں اس کے پیچھے جو ہے نا ایک لڑکی بیٹھ جائے تاکہ بالکل ڈائریکٹ پیچھا نہ ہو، اس طرح تیسری لائن چوتھی لائن سب لائنیں ایسے بن جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اجازت مل جاتی ہے کہ آخر یہ تو نہیں کہ ایک ہی لائن میں قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوں، جب زیادہ بچے ہوں تو اس طرح تو ہو جاتا ہے ہر بچے کے آگے قرآن پاک ہوتا ہے نا، تو اس میں اس کا پیچھا نہیں ہوتا، 2 بچوں کے درمیان دوسری لائن کے بچے نا اس طرح بیٹھ جائیں، تو بہرحال اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ قرآن پاک ہمارا ریل کے اوپر، جیسے میرا ریل کے اوپر پڑھا ہوا، پڑھ رہی ہوں، حدیث پڑھ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، تو پاس سے کوئی گزرتا ہے پیدل تو گزرے، ہاں جو اونچا جائے گا نا، اس سے اونچا ہوگا تب اس کو منع کریں گے، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ انسان پورا نیچا ہو اور قرآن اونچا ہو، اگر ایسے پھر ہم کہیں قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو نہیں کہ ہم بالکل تنہا ہیں پڑھنے والی، کوئی نہ کوئی تو ہمارے پاس سے آنے والا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ خام خواہ مسئلے کو مشکل بنایا گیا، یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم موبائل میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے موبائل کو واش روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ جو پیریڈ والی عورت ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے، ہاں پڑھ سکتی، لیکن جس طرح کہ آج کل مسئلے مل رہے ہیں، ڈائریکٹ قرآن پاک کو پکڑ رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دیکھو نا قرآن پاک کے اندر ایک محفوظ ہے، ہم اوپر تو نہیں اوپن ہو رہا نا، اوپن کریں پھر ہی ہوتا ہے نا، لیکن جس طرح کہ قرآن پاک کا نسخہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں پڑھ سکتے، وہی مثال آ جاتی ہے موبائل کی بھی۔ بہرحال اس میں تو ڈاؤٹ ہی، میں تو نہیں پسند کرتی اس کو، لیکن جب پیریڈ کے دن ہوں تب انسان احتیاط کرے۔ ہاں پیریڈ کے دنوں میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی وہ عورت؟ نہیں پڑھ سکتی، ڈائریکٹ پکڑ کے قرآن پاک ہاتھ میں نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک دوپٹے کو کے ساتھ پکڑ کے نہیں؟ یہ پلہ جو آج کل کا بنا ہوا ہے، ہمیں شریعت سے تو پلہ نہیں ملتا، میں تو خلاف ہوں، دیکھو دن گزرے تھے اس طرح کے حالات میں، لیکن ریل کے اوپر قرآن پاک رکھا جاتا اور پینسل کے ساتھ جس کو ربڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ورقے الٹا کے اس کے ساتھ ہم سطر پہ لائن پہ رکھ کے پڑھ لیتے، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن آج کل جو ہے نا خاص کر یہ جو ہے الہدا والے، یہ تو کوئی پرابلم کہتے نہیں، دیکھو نا قرآن پر جیسا میری حدیث ہے نا، یہ سائڈ سے ورقے خالی ہے نا، یہ کہتے ہیں یہاں سے پکڑ کے ورقے بھی الٹا لو، تو مجھے تو حدیث سے یہ چیز ملی ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ منگوایا مالک نے، تو لونڈی نے اس کے فیتے سے پکڑ کے پکڑایا، ہم نے حدیث پڑھی بخاری شریف میں، فیتا لٹکا کے جیسے ہم ہینڈ بیگ کی شکل میں، تو اس طرح ہم فیتے سے پکڑیں، اس کے جلدان سے پکڑیں یا گلاب سے پکڑ کے تنی سے دے دیں، تنی سمجھ لو فیتا سمجھ لو ایک ہی بات ہے، یہ تو چیز سمجھ میں آتی ہے، اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو کیوں فیتے سے پکڑتی، تنی سے کیوں پکڑتی، ڈائریکٹ پکڑ کے پکڑا دیتی۔ اب دیکھو یہ آج سے کچھ سال پہلے ان لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، گلوز پہن کے یہ پڑھتے یا کچھ اس طرح، لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ جس طرح ان کے اندر فری پن آ رہا ہے، ہر مسئلے کو جائز کہی جا رہی ہیں، اور فتویٰ دینے والی مفتی ان کی فرد ہاشمی ہے، میں تو عورت کو مفتی مانتی نہیں ہوں، مفتی تو مرد ہوتے ہیں، وہ فتویٰ دیتی ہے، یہ فتویٰ اس کا لیتے ہیں، اس وقت میں نے کہا تھا بیٹا کہ وقت آئے گا ڈائریکٹ قرآن پاک پکڑیں گے، اب وہ وقت آیا ہے، پکڑ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، بس سادہ جہاں پہ نہیں لکھا وہاں سے ورقے الٹا رہی ہیں، شریعت سے مجھے اس کی اجازت نہیں ملی، پڑھ سکتی ہے مینسج والی عورت، آیت پہ وقفہ کر کے پڑھ سکتی، باوضو ہو کے کپڑے صاف ستھرے کر کے، لیکن پکڑ نہیں سکتی نا، لیکن یہ پکڑ دی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اچھا چلو، روایت عبداللہ بن عمر سے، دیکھا انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتا ہے، دونوں اچھے کی پڑھ لی حدیث، کالا کہا فقال صلی علیہ پڑھے، حدثنا مکی بن ابراہیم قال اخبرنا یزید بن ابی عبید قال كنت اوتي مع سلیمہ بن الاکوع، پڑھ لیے،
ٹھیک ہے. حدثنا قبیصہ تو حدیث بیان کی ہمیں قبیصہ نے قال کا اخبرنا سفیان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالک قال لقد ادرکت کبارا اصحاب النبی. البتہ تحقیق پا لیا میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یبتدرون السواریہ جلدی کر رہے تھے مسجد نبوی کے ستونوں کی طرف. عند المغربہ مغرب کی نماز کے وقت. وزادہ زیادہ کیا شعبہ نے عمر سے ان انس وہ روایت کرتے ہیں انس سے حتیٰ یخرج النبی یہاں تک کہ حجرے سے آ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے. باب الصلاۃ باب نماز پڑھنا بین السواری درمیان ستون کے فی غیر جماعت کے علاوہ. اور جماعت کے علاوہ دونوں ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے. اور جماعت میں حرج ہے کیونکہ لائن اور صف سیدھی نہیں ہوگی, پاؤں کے ساتھ سب کے پاؤں نہیں ملیں گے, جو ستون ہیں درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گے. باب ہے نماز پڑھنا دونوں ستونوں کے درمیان جماعت کے علاوہ. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال کا اخبرنا جویریۃ عن نافع عن ابن عمر قال کا دخل النبی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم البیت بیت اللہ شریف میں, اور اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطوالا پس آپ نے یعنی آپ دیر تک بیت اللہ میں تشریف فرما رہے. ثم خرجا پھر آپ بیت اللہ سے نکلے. وکنت اول الناس اور میں سب سے پہلا لوگوں میں سے تھا. دخل علی اسری کہ میں آپ کے پیچھے ہی داخل ہو گیا. فسألت پس میں نے سوال کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے این صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے. فقال کا بین العمودین دونوں ستونوں کے درمیان المقدمین جو آگے والے ہیں. یعنی آپ فردن اکیلے تھے تو آپ نے بیت اللہ میں دونوں ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے. امام صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لا کے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر انسان اکیلا ہے تو دونوں ستونوں کے درمیان نماز پڑھ سکتا ہے, اگر جماعت میں تو نہیں پڑھ سکتا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال کا اخبرنا مالک ابن انس عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الکعبہ داخل ہوئے کعبہ شریف میں, اور اسامہ بن زید بھی اور بلال بھی, عثمان بن طلحہ الحجبی عثمان بن طلحہ حجبی. فغلقہ علیہ پس بند کیا گیا پر دروازہ. ومکث صفیہ تھوڑی دیر اس میں ٹھہرے. پس سوال کیا میں نے بلال سے جس وقت نکلے ما صنع نبی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال کہا جعل کیا آپ نے عمودن ایک ستون کو, یہ سارے بائیں جانب, لیکن بائیں جانب اور دائیں جانب دو ستون آئیں گے آگے حدیث میں آخر میں آ رہا ہے, کیونکہ 6 ستونوں کو اگر ہم اس طرح تقسیم کریں تو دائیں بائیں ایک پھر آگے 4 آتے ہیں یا پیچھے 4 آتے ہیں, تو وہ 3 تھے. ہاں جی, کعبہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی ہے. ہاں, کعبہ بیت اللہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی جب آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. اندر جو تھی سب تصویریں صاف کر دی تھی, حرم سارا بتوں سے صاف کر دیا گیا تھا, تو آپ داخل ہو کے آپ نے اس وقت نماز پڑھی ہے. اس کے اندر کس طرف ہم رخ کریں گے؟ جس طرح مرضی رخ ہو جائے, یہ کوئی حرج نہیں پھر, کیونکہ بیت اللہ کی چھت پہ پڑھیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ جو ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ رکاوٹ ہے. بیت اللہ کے اندر تو آپ سے ثابت ہے, بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنے میں کوئی بھی ہمیں حدیث ثابت نہیں. بیت اللہ کے اندر تو صاف حدیثیں نظر آ رہی ہیں نا, تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنی جائز تھی تو آپ نے پڑھی ہے نا. چھت پہ ہوتی تو آپ چھت پہ بھی پڑھ لیتے, چھت پہ نہیں جائز نا. کیا آپ نے ایک ستون کو اپنی بائیں جانب عمودن عن یمین, اور ایک ستون کو اپنی دائیں جانب ثلاثۃ عامدۃ, اور 3 ستونوں کو ورا اپنے پیچھے. تو دیکھو پھر 5 ستون بنے, حالانکہ 6 ہیں تو پھر دائیں جانب 2 ستون آئیں گے نا. وکان البیت اور تھا بیت اللہ شریف یومئذ اس دن علی ستۃ عامدۃ 6 ستونوں پر اس کی چھت تھی. ثم صلی پھر آپ نے نماز پڑھی. کالا لنا اسماعیل کا ہمارے لیے اسماعیل نے حدثنی مالکن حدیث بیان کی مجھے مالک نے. فقالا پس کا عمودین عن یمین کہ آپ نے دائیں جانب 2 ستون کیے تھے. بابو حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال کا اخبرنا ابو زمرۃ قال کا اخبرنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع ان عبداللہ بشک عبداللہ بن عمر تھے. اذا دخل الکعبہ جب داخل ہوتے کعبہ میں مشا قبل وجہ چلتے اپنے سامنے کی جانب, یعنی اپنے چہرے کے سامنے رخ کی جانب, ہی نا یدخلو جس وقت داخل ہوتے. وجعل کرتے البابو قبل ظہری بیت اللہ کا دروازہ اپنی پشت کے پیچھے. فمشا پس چلتے رہتے آگے. حتی یکون بینہ و بین الجداری یہاں تک کہ ہوتا درمیان عبداللہ کے اور درمیان دیوار کے. اللہ جی وہ جو قبل وجہی ان کے چہرے کی جانب سامنے دیوار تھی. تقریباً من ثلاثۃ اذرعین 3 ہاتھ کا فاصلہ, اتنا ہی مسئلہ لمبا ہوتا ہے. جب سامنے دیوار کے قریب پہنچے نا تو نماز پڑھنی شروع کی انہوں نے, تاکہ دیوار ہی میرا سترہ بن جائے. صلی نماز پڑھ لی. یتوہا المکانہ ارادہ کیا, یعنی ان کا ارادہ یہ تھا تلاش کر کے جیسے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے.
ارادہ کیا عبداللہ نے المکانہ اسی جگہ کا الذی اخبرہ بہی بلال، وہ جگہ کے خبر دی تھی اس کو بلال نے کہ آقا علیہ السلام نے یہاں آ کے نفل پڑھے تھے۔ ان نبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فی نماز پڑھی اس جگہ میں۔ کالا کا ولیسا الحدنا عباسن، اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر ہم میں سے کسی ایک کو حرج نہیں ہے ان صلی فی ای نواحی البیتی شاء، یہ کہ نماز پڑھ لے بیت اللہ کے جس کنارے میں یا جس کونے میں چاہے، کیونکہ اب تو بیت اللہ کا داخلہ ہمارے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، لیکن یہ کہا ہے کہ جس کونے میں مرضی چاہے نماز پڑھے، کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی نا میں نے وہاں نماز پڑھنی، جیسے آپ نے فرمایا کہ مینا کا سارا جو میدان ہے نا، یہ مینا کا میدان قربان گاہ ہے، لیکن جہاں جہاں انسان کو جگہ ملے، اسی طرح جو عرفات کا میدان ہے سارے کا سارا ٹھہرنے کا ہے، لیکن جو نمرہ مسجد ہے وہاں آپ سسم ٹھہرے تھے، اس کی جگہ کا جو برکت کا معاملہ وہ اور ہی ہے۔ بیت اللہ میں اب جانے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ نہیں بیٹا سوال ہی پیدا نہیں۔ نہیں جا سکتے؟ نہیں، یہ ہم نے پوچھا تھا کہ جب اس کو غسل دیتے ہیں یا کوئی عید کا دن ہوتا تو انہوں نے بتایا تھا جب سب لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم سب سے آخری قافلے والے تھے سن 2000 میں، لیکن جب ہم آخر میں آئے نا تو بیت اللہ میں کوئی باقی نہیں رہا تھا، تو جو اس سے اگلا دن چڑھتا ہے نا، یہ دن فرصت والے ہوتے ہیں، تب جو بڑے بڑے عمراء اور بادشاہ یا جن کی ذمہ داری وہ خاص ہی لوگ ہوتے ہیں نا بادشاہوں کے، سمجھو کہ کوئی کرندے بادشاہ ساتھ ہوتے ہیں خود، جو بھی اس وقت سعودی عرب کا بادشاہ ہو، بے شک سلمان ہے اب یا کوئی بھی ہے، تو اس کی موجودگی میں پھر بیت اللہ کا غلاف پہلے اتارتے ہیں اور تمام دنیا کے بادشاہوں کو اس کے ایک ایک پیس بھیج دیتے تبرک کے طور پہ، کیونکہ سونے کی تاروں سے وہ جو ہے نا غلاف بنا ہوا ہوتا ہے، آیتیں لکھی ہوتی ہیں نا باقاعدہ۔ ہاں جی بالکل، تو اس کے بعد غسل دے کے بیت اللہ کو صاف کر کے وہ پھر غلاف نیا چڑھا دیتے ہیں یا بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، یہ سارے بادشاہوں کا یا شہزادوں کا کام ہے، اس میں عام لوگوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگوں نے خود ایسے بنایا ہے نا، اللہ کی طرف سے نہیں نہیں، یہ تو بنانے والے ہیں اب بھی موجود ہیں، سونے کی تاروں سے یہ اڈے پہ لگا کے جیسے ہم کام نہیں کرتی عورتیں، اندر جانے کا منع تو نہیں نا کیا؟ نہیں منع نہیں ہے، یہ خود نہیں جانے یہ دیتے خود نا؟ نہیں جانے دیتے، منع نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع پہ کہا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تیری قوم کا مجھ کو ڈرنا نہ ہو تو میں بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دوں جیسے پہلے تھے، ایک جانے والا ایک نکلنے والا، لیکن انہوں نے آپ نے ایسا نہیں کیا تھا کہ پہلے ہی ان کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، ان کے بت نکال لیں سب کچھ، ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا ہے، تو اور مزید نہ جالس ہوں کہ یہ کیا ہے، بیت اللہ کی عمارت کو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بابو صلاتی لا راحلاتی، باب ہے نماز پڑھنا سامنے اونٹنی پر، راحلاتی اونٹنی پر، والبعیری اور اونٹ پر، وشجری اور یعنی سامنے اونٹنی کو رکھ کے یا اونٹ کو رکھ کے، وشجری اور درخت کو رکھ کے، والرحلی اور پالان کو رکھ کے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اگر سامنے ہیں تو انسان ان کی اوٹ میں ان کو سترا بنا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی البصری قال کہا اخبرنا معتمر بن سلیمان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی، وہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو کانا بشک تھے، یعرض راحلتہ سامنے رکھ لیتے اپنے سواری کو، فیصلی الیہ آپس نماز پڑھتے اس پر یا نماز پڑھتے اس کی طرف منہ کر کے، قل تو میں نے کہا فرائیتا کیا خیال ہے آپ کا، اذا حبت الرکاب، جب وہ چلتی ہوگی سواری تو اچھلتی ہوگی اپنے سوار کو لے کے، کالا کہا کانا یاخذ رحلو، رکھتے تھے اپنے سامنے کجاوا، فیعدلہ، پس اس کے برابر نماز پڑھتے، فیصلی الی آخرتہ، پس نماز پڑھتے کجاوے کے آخری حصے کی طرف منہ کر کے، او کالا مؤخر ہی، یا کہا کہ کجاوے کے آخری حصہ کی طرف منہ کر کے، وکان ابن عمر یفعلہ، اور تھے عبداللہ بن عمر بھی اس طرح کرتے۔ یعنی سواری پہ صرف ہم وطر پڑھ سکتے ہیں، وطر شروع کرنے یا نفل شروع کرنے میں شرط آتی ہے کہ ہماری سواری کا منہ قبلے کی طرف ہو، اس کے بعد سواری پہ سوار ہو کے، سواری چل رہی ہے اس کو چلانے والا چلا رہا ہے تو ہم اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا جس طرف مرضی منہ چلا جائے۔ باب صلاتی الی السریری، اب یہ چارپائی سامنے پڑی ہے، اس کے اوپر کوئی لیٹا ہوا تو ہم کہتے ہیں ادھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہ حدیثیں آ رہی ہیں کہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس طرح آپ کے سامنے جنازے کی طرح چارپائی پہ سوئی ہوتی تھی، لیکن آپ نماز پڑھتے تھے اور کوئی پرابلم نہیں تھی۔ بعض دفعہ مجھے اٹھ کے بیٹھ کے کوئی کام ہوتا تو مجھے شرم سی محسوس ہوتی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گی آپ کے آگے، آپ کی نماز میں پرابلم ہوگی، تو پھر میں آستہ سے نا چارپائی کی آخر یعنی سمجھو دوسری سائڈ سے نا میں کھسک جاتی اور جا کے اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاتی، تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے اگر کوئی چارپائی پہ سویا ہوا ہو۔ باب ہے نماز پڑھنا الی السریری، چارپائی پر۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال اخبرنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت کہتی ہیں آدلی تمونا، میں برابر
اوہو عادل تمون تمون آئے گا، لفظ مٹا ہوا ہے۔ تمونا تم نے برابر کر دیا ہمیں بالکل بھی کتے کے والی مارے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ کتا گزرے عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی، کتا اس شکل میں اور گدھا بھی، یہ گدھے کو شیطان نظر آتا ہے تو گدھا بولتا ہے، اور کتا خود شیطان کی شکل میں ہوتا ہے، عورت وہ جو اپنی طرف مائل کرنے والی ہو، ان تینوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ فرماتی تم نے ہمیں تو کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی ہوتی تو آپ نماز پڑھتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ اور عورتیں ہیں اور کتے اور گدھے اور معاملہ ہے نا۔ دل تو منہ نہ تم نے برابر کر دی ہمیں بالکل بھی کتوں کے والی ہماری اور گدھوں کے۔ لقد رأیتنی مضطجعۃ، البتہ تحقیق میں لیٹی ہوتی، علی سریرہی یا علی السریری چارپائی پر، فجیء النبی پس آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فتوسط السریری پس چارپائی کے درمیان کھڑے ہو جاتے، فصلی بس نماز پڑھتے، فاقرأ پس میں برا سمجھتی، ان اسنیہ یہ کہ میں آپ کے سامنے لیٹی رہوں یا بیٹھی رہوں، فن صلی پس میں کھسک جاتی، من قبال رجلی چارپائی کی پاؤں کی جانب سے، اسریری ان چارپائی کی پاؤں کی جانب سے، حتی ان صلی من الحافی یہاں تک میں نکل جاتی اپنے لحاف سے۔ بابو لیرد المصلی، باب ہے کہ روک دیا جائے، بابو لیرد المصلی باب ہے کہ روک دے نماز پڑھنے والا، من اس شخص کو مرہ بین یدیہ جو گزرے اس کے آگے سے، ورد ابن عمر اور روکا عبداللہ بن عمر نے، تشہد میں وفی الکعبہ تھے کہ کعبہ میں تھے، یہ تشہد میں بیٹھے اور کعبہ میں تھے، صاف حدیث واضح آ گئی کہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھنے والوں کے آگے سے گزرنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ عام جگہوں پہ گناہ ہے۔ روکا عبداللہ بن عمر نے تشہد میں اور کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، وقال کا ان ابا، اگر وہ انکار کرے آگے سے گزرنے والا، الا ان یقاتلہ مگر یہ کہ اس سے لڑائی کی جائے، قاتل لڑائی کرنا، لڑائی کرنے کا مقصد یہ کہ اپنے ہاتھ کی روک سے اس کو روکا جائے، یا جس طرح حدیث میں آئے گا کہ سینے پہ مکہ مار کے دھکا دے کے اس کو پیچھے کیا، یعنی مکہ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس کو مارنے کا ارادہ ہوتا ہے، تھوڑی سی زبردستی کر کے نا اس کو روکنا چاہیے۔ حدثنا ابو معمر قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا یونس عن حمید بن ہلال عن ابی صالح ان ابا سعید، بے شک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال فرمایا، قال نبی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں حدثنا یعنی کہ دوسری روایت سے حدیث کو بیان کرتے ہیں امام صاحب۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس اخبرنا سلیمان بن المغیرہ قال اخبرنا حمید بن ہلال العدوی قال اخبرنا ابو صالح السمان قال رأیت میں نے دیکھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فی یوم جمعۃ جمعے والے دن، غسلی نماز پڑھنے، الی شیء کسی چیز کی طرف، یا سورہ کو انہوں نے اس چیز کو اپنے آگے سترا بنایا ہوا تھا، من الناس لوگوں سے، فارادہ شابن پس ارادہ کیا ایک نوجوان نے جو بنو ابی معیط قبیلے میں سے تھا، یہ تجازہ بینا یدیہ یہ کہ اس کے آگے سے گزرے، فدفع پس روکا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فی صدری اس کے سینے پہ تھپڑ مار کے یا دھکا دے کے، تھپڑ نہیں آئے گا دھکا ہی آئے گا، پس روکا ابو سعید نے اس کے سینے کو دھکا دے کے، فنظر شاب پس دیکھا اس نوجوان نے ادھر ادھر، فلم یجد پس نہ پایا اس نے، مساغن کوئی راستہ، الا بین یدیہ مگر نماز پڑھنے والے کے آگے سے ہی، فعاد پس دوبارہ وہ لوٹا تاکہ وہ آپ کے آگے سے گزرے، فدفع پس دوبارہ سختی سے روکا اس کو ابو سعید نے، اشدہ من الاولی پہلی سختی سے زیادہ سختی کی گئی، فنالا پس شکایت ہوئی من ابو سعید خدری کی، ایک سمجھو کہ اپنا مروان جو ہیں مروان بن حکم اس وقت کے امیر تھے، بس شکایت پہنچ گئی ابو سعید کی، ثم دخل علی مروانہ پھر اپنا کیا نام ہے ابو سعید بھی داخل ہو گئے مروان پر، فشکا الیہ پس شکایت کی اس کی طرف یعنی امیر کی طرف، ما لقیہ جو کچھ اس کو ملا تھا ابو سعید سے، ان 2 بار تک کے مجھے ملے ہیں، وہ داخلہ اور ابو سعید بھی داخل ہو گئے، خلف اس کے پیچھے ہی مروان پر یا مروان بن حکم پر، اس وقت کا وہ سمجھو کہ تھا امیر، فقال پس کہا مروان بن حکم نے، مالا کا ابن اخی کا کیا معاملہ بنا تیرا اور تیرے بھائی کا، یعنی یہ بھائی کا بیٹا ہے اخی کا، ابن اخی کا بھتیجا، پس کہا مروان بن حکم نے، کیا معاملہ ہوا ہے تیرا اپنے بھتیجے کے ساتھ اے ابا سعید، کہا ابو سعید نے، سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، الی شیء کسی چیز کی طرف، کہ سترا بنایا اس نے اس کو من الناس لوگوں سے، پس ارادہ کرے حدن کوئی ایک، ان یتجاوز بین یدیہ یہ کہ اس کے آگے سے گزرے، فل یدفعہ پس چاہیے کہ سختی کے ساتھ روکے اس کو، فین ابا پس اگر رکنے سے انکار کرے، فل یقاتلہ پس چاہیے کہ لڑائی کرے اس سے، فانما هو شیطان پس بے شک وہ گزرنے والا شیطان ہے۔ بابو اسم
الماری بینا گدئی، باب کتنا گناہ ہے الماری گزرنا یا گزرنے والے کا، بینا گدئی المصلی نماز پڑھنے والے کے آگے سے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال کا اخبرنا مالک عن ابی نضر جو آزاد کردہ غلام ہے عمر بن عبید اللہ کے، عن بصر بن سعید ان زید بن خالد ارسلہ، بھیجا اس کو ابو جہیم کی طرف سوال کرے اس سے ماذا سمیا، سوال کرے اس سے ماذا سمیا، کیا سنا تھا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی الماری بین یدئی کہ گناہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے والے کو۔ تو کالا پس کہا ابو جہام نے، کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو یعلم المار بین یدئی المصلی، اگر جان لے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے والا، ماذا علیہ کتنا گناہ ہے اس پر، لکانا ان یقف اربعین خیر اللہ، ضرور بہتر ہے اس کے لیے یہ کہ ٹھہرا رہے 40، خیر اللہ تو بہتر ہے اس کے لیے، من ان اس سے یمر بین یدئی کہ گزر جائے اس کے آگے سے۔ کالا کہا ابو نضر نے، لا ادری میں نہیں جانتا، کالا آپ نے فرمایا تھا اربعین یومن 40 دن، او شہرن یا 40 مہینے، او سنتن یا 40 سال، یہ راوی کو لکھا ہے لیکن 40 سال کی روایت آتی ہے کہ 40 سال ہی کھڑا رہے نا تو اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کو پتہ چل جائے کہ گناہ کتنا مجھے نماز پڑھنے والے کی نماز کو خراب کرنے میں، جو گزرتا ہے اس کی نماز خراب ہوتی، توجہ بڑھتی ہے، نماز کا خشوع خضوع نہیں رہتا۔ باب استقبال رجلی، باب ہے رخ کر کے بیٹھنا رجلی آدمی کی طرف، وہ غسلی و نماز پڑھ، دیکھو نا میں نماز پڑھ رہی ہوں آپ میری طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ویسے بیٹھی پیچھے کر کے تو آپ میرا سترا ہے، اگر آپ میری طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو میری نماز میں خلل تو آئے گا، قدرتی چیز ہے، اب ہم نیچے دیکھ رہے تھے میں آس پاس تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے کچھ جا رہا ہے کو آ رہا ہے، تو اس میں نماز پڑھنے والے کی نماز کو نا کچھ مسئلہ بنتا ہے، تو ایسا ہونا ویسے نہیں چاہیے۔ نماز رخ کر کے بیٹھنا آدمی کا آدمی کی طرف غسلی اور نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھتا ہو، وہ کرے عثمان اور برا سمجھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، این یستقبلا رجل، یہ کہ منہ کر کے بیٹھ جائے آدمی دوسرے آدمی کی طرف غسلی اور نماز پڑھتا ہو، وہ حاضہ اور یہ اس طرح کا بیٹھنا استغلا بہی اس کو مشغول کر دے گا، یعنی توجہ بڑھ جائے گی اس کی، فاماذا لم یشتغل، بس اگر لیکن یہ بات ہے کہ اس کو یہ چیز مشغول نہیں کر دی، یعنی دیکھو نا اپنے اپنے نماز کا انداز ہوتا ہے کہ اتنا وہ دھیان سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ویسے میں کہتی فرق پڑے گا، ہماری نمازیں کہاں ایسی رہی ہیں، بس لیکن اگر نہیں مشغول کرتا اس کو اس طرح کا بیٹھنا نماز سے، فقد کالا پس کہا زیاد بن ثابت نے، ما بلیتو میں نہیں پرواہ کرتا، ان الرجل بے شک آدمی لا یک تو صلاۃ الرجلی نہیں توڑتی اس کو نماز دوسرے آدمی کی اس طرح بیٹھنے پر، نماز ٹوٹتی نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر نہیں اس کی نماز کی توجہ بڑھتی تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر حرج ہوتا ہے تو پھر نہ بیٹھا جائے۔ حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ ذکر بے شک ذکر کیا گیا اندہ ان کے پاس، ما یک تو صلاۃ کہ کیا ٹوٹ جاتی ہے نماز، فقالو پس قالو یک تو ہوا نماز تو ٹوٹ جاتی، کلب و کتے کے گزرنے سے، والحمارو اور گدھے کے گزرنے سے، والمرأۃ اور عورت کے گزرنے سے، فقالت پس کہتی ہیں لقد جعلتمونا کلابا، البتہ تحقیق تم نے ہمیں بنا دیا کتوں کے برابر، لقد رأیت البتہ تحقیق دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی نماز پڑھ رہے ہیں، وإنی لبینہ وبین القبلۃ، اور بے شک میں لیٹی ہوتی درمیان آپ کے اور درمیان قبلہ کے، وانا مستجیۃ علی السریر، اور میں لیٹی ہوتی چارپائی پر، فتکون لی لحاجتن، پس اگر ہوتی مجھے کو حاجت اٹھ کر بیٹھنے کی، واقرأت میں برا سمجھتی، ان استقبلہ یہ کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں، فن صلو انسلن پس میں کھسک جانا ہاں جی کھسک جانا، لا وان الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ نحو، اسی کی مثل حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ میم اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹا بچہ لڑکا مطلب 9-10 سال کا نماز پڑھ رہا ہے تو ہم بھی اس سے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہاں جی پیچھے پڑیں گے، اگر جماعت کے ساتھ ہے، نہیں اپنی اپنی نہیں پھر کوئی حرج نہیں بیٹا، اگر اپنے اپنے پڑھ رہے ہیں، بیٹا ہے جس سے ہم نے پردہ نہیں کرنا، بھائی ہے کوئی بھی جوان ہے تو ہم ایک ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہے تو پھر امام کے پیچھے لڑکے ہوں گے، اس کے پیچھے عورتیں ہوں گی، اچھا اگر اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ہوں محرم پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ باب صلاتی، باب نماز پڑھنا خلف النائم، سونے والے کے پیچھے، یعنی ہمارے سامنے کچھ سویا ہوا تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اخبرنا مسدد قال اخبرنا یحییٰ قال اخبرنا ہشام قال حدثنی ابی، حدیث بیان کی مجھے میرے باپ نے، عن عائشہ وہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتی ہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے، وانا راکدۃ اور میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی، معترضۃ بالکل آپ کے سامنے جنازے کی طرح،
علی فراش بستر پر، یعنی بستر کا ذکر بھی آ گیا، چارپائی کا ذکر بھی آ گیا، بالکل میں آپ کے آگے جیسے جنازہ پڑا ہوتا نا اس طرح میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی۔ فیضا ارادہ، پس جب ارادہ کرتے آقا علیہ السلام نے یوں تیرا یہ کہ آپ وطر پڑھیں، کیونکہ باقی ساری نماز تو ایسی ہوتی کہ جب سجدے جاتے نا تو میرے پاؤں کو ذرا دبا دیتے، میں سمیٹ لیتی، تو لیکن جب وطر پڑھنے کا ٹائم ہوتا تو کہتے عائشہ تو بھی اٹھ جا، تو بھی وطر پڑھ لے میرے ساتھ، کیونکہ وطر اصل تہجد ہے۔ پس جب ارادہ کرتے یہ کہ وطر پڑھیں، یکزنی یہ کہ جگاتے مجھے آپ، فاوتر تو بس میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ بابو تطوی خلف المرأتی، باب نفلی نماز پڑھنا عورت کے پیچھے، تو یہ آپ کے تہجد کے نفل ہوا کرتے تھے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی نضر مولا، جو آزاد کردہ غلام ہے عمر بن عبید اللہ کے، ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی، جو بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہا قالت بشے کہتی کنت انا بین یدی، کہتی ہیں میں سوئی ہوئی ہوتی آپ کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، ورج لاگا، اور میرے دونوں پاؤں فی قبلتے ہی قبلے کی جانب سیدھے ہوتے، فیضا سجدہ، پر جب سجدہ کرتے آپ غمازانی آپ دبا دیتے میرے پاؤں کو، فقبض تو رجلیا، پس میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، فیضا کاما، پر جب آپ کھڑے ہوتے لبستو ہاتھ میں اپنے پاؤں پھیلا دیتی۔ قالت کہتی والبیوت، اور گھروں میں یومئذ اس دن لیس فیہا مصابیح، نہیں تھے اس میں چراغ۔ بابو ملا یک تو سراتا شیون، باب ہے جو شخص کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹتی نماز، کیونکہ مستقل طور پہ مطلق طور پہ نماز نہیں ٹوٹتی، اس کا خشوع خضوع خراب ہو جاتا ہے، نماز کی توجہ بڑھ جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی قال اخبرنا اعمش قال اخبرنا ابراہیم عن الاسود عن عائشہ ہا حدثنا، قال اعمش نے حدثني مسلم عن مسروق عن عائشہ، ذکر کیا گیا اندہا ان کے پاس، ما یکتو الصلاۃ، کہ نہیں ٹوٹتی نماز، یا کیا ٹوٹ جاتی ہے نماز، القلب والحمار والمرأۃ، کتے کے گزرنے سے اور گدھے اور عورت کے گزرنے سے، کہتی ہیں شبہتمونا، تم نے ہمیں مشابہ کر دیا گدھوں کے اور کتوں کے، واللہ قسم اللہ کی، لقد رأیت النبی، البتہ تحقیق دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی نماز پڑھتے ہیں، وانی علی سریرہ علی السریری، اور میں آپ کی چارپائی پر، اور میں آپ کے سامنے چارپائی پر لیٹی ہوتی، بینا قبلتی، بینہ و بین القبلتی، درمیان آپ کے اور درمیان قبلے کے، مستجیۃ لیٹی ہوتی، فتبدولی الحاجۃ، پس مجھے پیش آتی کو ذاتی حاجت ہے، یعنی اٹھ کے بیٹھوں، کچھ کھاؤں، کچھ کروں، کوئی کام کروں، پس پیش آتی مجھے کو اپنی ذاتی حاجت، فقرہ، پس میں برا سمجھتی، این یجلس، آپ صاف حدیث آ گئی یہ کہ میں آپ کے سامنے یعنی بیٹھ جاؤں چارپائی پہ، تو آپ نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کے سامنے چارپائی پر بیٹھ جاؤں گی تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، یہ نماز میں کچھ پریشانی بنے گی، پس برا سمجھتی یہ کہ میں اٹھ کے چارپائی پر بیٹھ جاؤں یعنی آپ کے سامنے، فاوزیہ النبیہ، پس میں تکلیف دوں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فن سلو، پس میں کھسک جاتی، من اند رجلہ، چارپائی کے پاؤں کی جانب سے۔ حدثنی اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم، قال اخبرنا ابن اخی ابن شہاب انہ سالہ، بشک سوال کیا انہوں نے اپنے چچا سے، ان الصلاۃ، نماز کے متعلق، یقطعھا، کہ توڑ دیتی ہے نماز کو، شیء کوئی چیز، قال کہا لا یقطع شیء، نہیں توڑتی نماز کو کوئی بھی چیز، یعنی اس کی نماز مکمل طور پہ نہیں ٹوٹتی، بس یہی ہے کہ اس کا دھیان اس طرف ہو جائے گا، اس کی نماز کی توجہ بڑھ جائے گی، خشوع اس کا جو ہے وہ نہیں ٹھیک رہے گا، بس اتنا ہی ہے۔ اخبرانی، خبر دی مجھ کو عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر نے، ان عائشہ، بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زوج النبی، جو بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قالت کہتی ہیں لقد کان رسول اللہ، البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقوم، کھڑے ہوتے، فیصلی، نماز پڑھتے، من اللیل، رات کے وقت، تہجد کی نماز، وانی لمعترضۃ، اور بے شک میں لیٹی ہوتی، بینا بین القبلۃ، درمیان آپ کے اور درمیان قبلہ کے، علی فراش علیہ، آپ کے گھر کے بستر پر، یعنی جس پر ہم سب سوتے تھے۔ باب اذا حمل جاریۃ، باب جب اٹھایا جائے لڑکی کو، صغیرۃ، جو چھوٹی ہو، یا چھوٹی لڑکی کو اٹھانا، علی انہوں کے ہی گردن پر، فی الصلاۃ، نماز میں، ہم اس طرح بچے کو کندھے کے ساتھ لگاتے ہیں نا، وہ بچے کو اٹھا کے کندھے پر بٹھا دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ ان سے اپنی نواسی سے بڑی محبت تھی، تو آپ اپنی نماز میں جو زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے نا امامہ، تو ان کو اٹھا کے نماز پڑھتے تھے، اور امامہ سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ حضرت علی کے نکاح میں آپ کی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وفات کے وقت انہوں نے بھی وصیت کی تھی کہ اب میری بہن کی بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، تو حضرت علی نے امامہ بنت
زینب سے نکاح کیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد. اس سے ثابت ہوا نا کہ خالو سے پڑتا ہے، وہ خالو لگتے ہیں نا. تو اس کے بعد جب حضرت علی فوت ہوئے تو ان کا نکاح پھر کسی اور سے ہو گیا تھا. اس وقت یہ نہیں تھا کہ بس یہ بیوہ بیٹھی رہیں، بلکہ کوئی رشتہ جو مناسب ہوتا اس کے بعد اس سے شادی ہو جاتی. باب جب اٹھایا جائے چھوٹی بچی کو گردن پر نماز میں، حالانکہ آپ باجماعت نماز پڑھاتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عامر بن عبداللہ بن زبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی عن ابی قتادہ الانصاری ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت یصلی نماز پڑھتے وہ حامل امامہ بنت زینبہ، اور وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہوتا امامہ بنت زینب کو، بنت رسول اللہ جو زینب بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابو العاص کے نکاح میں ہیں، ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کے نکاح میں. فیضا سجدہ، پر جب آپ سجدہ کرتے، وضع تو اس کو بٹھا دیتے، فیضا قامہ، بس نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حملہا اس کو اپنی نواسی کو پھر اٹھا لیتے. تو نماز میں حلل نہیں ہوتا؟ لیکن دیکھو نا، اگر کوئی اٹھانے والا نہیں ہے تو ماں اپنے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خام خواہ شوق سے تو نہیں ہوتا نا. اگر بچہ مثال ہے کہ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں، پڑھی، بچہ روئی جا رہا ہے، تو بچے کو جو چپ کرانا وہ ہماری ذمہ داری، بچے کا تو قصور کوئی نہیں. اب یہاں بھی تھوڑا سا روکے ایک بات سمجھیں کہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے بچے کو دودھ فیڈ کرانا ہوتا ہے نا، تو نماز میں جولی میں ڈال کے اشارے سے نماز پڑھتی ہیں، بچے کو دودھ فیڈ کرا لیتی ہیں. تو یہ ان کا طریقہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو جیسے عادت ڈالنی ہوگی ڈال لیں گے. دیکھو جب آتا ہے کہ اگر خود کو بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھائیں بعد میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ مکمل طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ٹائم کا لحاظ رکھنا ہے. لیکن اگر کوئی چانس ایسا ہو گیا تو ہم پہلے کھانا کھائیں بعد میں نماز پڑھیں. اسی طرح اگر بچے کو بھوک لگی، بچے کو دودھ فیڈ کرا لو، بچے کو سیراب کر لو اور بچے کو لٹا دو اور خود نماز پڑھو. اور اگر ہم بچے کو اٹھا کے مستقل نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو بچہ ہمارا بیٹھے گا نہیں. اگر ہم مستقل معمول بنائیں گے کہ جب ہم نے نماز پڑھنی اس کو دودھ فیڈ کرنا، بچہ ہماری گود میں آ جائے گا. یہ بچے کو ایسی عادتیں نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن اگر کوئی چانس ایسا ہو گیا تو ہم بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں. آپ نے ایک دلیل قائم کی تھی. بچہ ہمارے آگے اگر سویا ہوگا جیسے مسجد میں ہاں نماز کوئی حرج پڑھتے نہیں. ہیں دیکھو اب تو سیدہ عائشہ کو چھوٹی ہیں ماشاء اللہ، پالی گئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں آپ نا، تو کوئی حرج نہیں. بچہ تو ہمارا چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں، سال 2 سال کا اتنا ہی ہوتا ہے نا. ہمارے آگے سیدھا سویا تو بھی کوئی حرج نہیں. عورتیں بڑا پریشان کرتی ہیں. بعض بچے ہلانے پر اگر ان کی نیند کھل جائے، اکھڑ جائے نا، تو ساری جماعت کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو وہ کھینچ کے ان کو سائڈ پہ کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، تو ان کی غلطی ہے. اگر یہ حدیثیں پڑھی ہوں، عقل قائم ہو تو نہ بچوں کو تنگ کریں. بچہ سویا سویا رہنے دو، لیکن ماں اس کی آرام سے نماز پڑھ لے. اگر بچے کو اٹھا دیا تو ساری جماعت کو اس بچے نے رو رو کے پریشان کیا، نہ اس کی نماز ہوئی نہ سارے لوگوں کی نماز ہوئی. تو یہ نماز ہو جاتی ہے. باب نزاع صلی اللہ علیہ فراشی فی حائزن، باب جب نماز پڑھے بستر پر منہ کرے حائزہ عورت کی طرف. حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا شعیب عن شیبانی عن عبداللہ شداد بن حاد قال اخبرتنی، خبر دی مجھ کو میری خالہ میمونہ بنت حارث نے قالت کہتی کانا فراشی علی، تھا میرا بستر آپ کے پہلو میں، مسلم نبی نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ. فربما پس بعض اوقات وقع صبو علیہ وانا علی فراشی، آپ کا کپڑا میرے اوپر لگ جاتا اور میں آپ کے بالکل ساتھ برابر بستر پہ سوئی ہوتی. آگے بھی سونے کا ذکر آ گیا، سائڈ پہ بھی آ گیا. حدثنا ابو نعمان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عبد الواحد ابن زیاد قال اخبرنا شیبانی کی سلیمان قال اخبرنا عبداللہ ابن شداد ابن الحاد قال کا سنا میں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے تھے نبی کی سے نماز پڑھتے تھے ابانا علی جنبی، اور میں آپ کے برابر نائمتن سوئی ہوئی تھی. پر جب سجدہ کرتے یا سوابانی لگ جاتا مجھ کو صوبو کپڑا اپنا آپ کا، وانا حائزن اور میں حائزہ ہوتی. بابو حل یغمزو الرجلو، باب ہے کہ آدمی چھو سکتا ہے المرأۃ عورت کو ہاتھ لگا کے اند سجودی سجدے کے وقت، لکی یا سجدو تاکہ وہ اس کو پیچھے کر کے سجدہ کر لے یا تاکہ اس کے برابر سجدہ کر لے. حدثنا عمرو بن علی قال اخبرنا یحییٰ قال اخبرنا عبید اللہ قال اخبرنا قاسم و عائشہ قالت کہتی بے سما عدلتمونا، برا ہے کہ تم نے برابر کر دیا ہمیں کتوں کے اور گدھوں کے. البتہ تحقیق میں نے دیکھا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں لیٹی ہوتی بینہ بین القبلہ، درمیان آپ کے اور درمیان قبلے کے. پس جب ارادہ کرتے کہ اب سجدہ کرے غمز رجلیہ قبضتھا، آپ مجھے پاؤں کو دبا دیتے، پس میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی. باب المراتی، باب ہے عورت یترہ عن المصلی شیئن الاذی، باب ہے کہ دور کرے عورت نماز پڑھنے والے سے شیئن من الاذی، کوئی ایسی چیز جو گندگی والی ہو.
حدثنا احمد بن اسحاق السرمانی قال اخبرنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ قال بینما، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم نماز کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، عند الکعبہ تھی کعبہ کے پاس، وجامع قریشن اور جمع تھے قریش کے سردار، فی مجالس میں اپنے مدرسوں میں، اس کا اعلیٰ قائلون جب کہا بدقسمت سے کہنے والے نے ان میں سے، الا تنظرون کیا تم نہیں دیکھتے نعوذ باللہ الی ہذہ المرائی اس دکھلاوا کرنے والے نماز پڑھنے والے کو، ایکم یکون الی جذولی کون ہے تم میں سے جو کھڑا ہو جائے الی جذولی آل فلاں یعنی فلاں آدمی کے فلاں خاندان کے اونٹ کے ذبح کرنے کی جگہ پہ، فیامدو ارادہ ان کا یہ تھا الی فرسیہا و دمہا و صلائہا یہ کہ لے آئیں اس کا گوبر یا اس کا خون یا اس کا جو اجڑ ہے وہ جیو بھئی پس لے آئے وہ اس کو، ثم یمہلہ پھر لے آئے وہ اس کو، پھر مہلت دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب آپ سجدے میں جائیں گے تب رکھیں گے، حتی اذا سجد یہاں تک کہ جب آپ سجدہ کریں گے رکھ دیں گے آپ کے کنوں کے درمیان، فانبسط اشقاہم پس اٹھا کے بدبخت ان کا یہ عقبہ بن معیط تھا، پس جب سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا آپ کو کتفہی آپ کے دونوں کنوں کے درمیان یعنی اجڑی کو، وثبت نبی ساجدن اور ثابت رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، فضاحکوا پس وہ آپس میں ہنسنے لگے، حتی مالا بعضهم علی بعض یہاں تک کہ ہنس ہنس کے گر رہا تھا بعض ان کا بعض پر، من الضحک کی ہنسنے کی وجہ سے، فانطلقا پس چلے، منطلقون چلے عبداللہ یعنی چلے چلنا عبداللہ بن مسعود الی فاطمہ، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کہتے ہیں لیکن میں کچھ کر نہ سکا، مجھے ان کا بڑا روب تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا حال کریں گے، اس وقت بڑا ان کو عروج تھا مکہ کے سرداروں کو، تو فاطمہ کو بتایا رضی اللہ عنہ کو دیکھو جا کے تمہارے بابا جان کا کیا معاملہ بنا ہے، پھر وہ آئیں حرم میں اور انہوں نے آ کے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کو پیچھے پھینکا، تو ثابت ہو گیا نا کہ عورت جو ہے لڑکی جو ہے یہ نماز پڑھنے والے سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کو دور کر سکتی ہے، پس چلے عبداللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہیا جویریتن اور ابھی چھوٹی بچی تھی، یعنی جب اس طرح ننھے ننھے ہاتھوں سے پیچھے کیا کو پتہ جب یہ اجڑی ہوتی ہے نا اس کا جب بوجھ پڑا ہو تو دھکے دے دے کہ اس کا بوجھ پیچھے کر کے کتنا گل گل کے انہوں نے پیچھے پھینکا ہوگا، تو آپ اٹھے تو کہتے ہیں بابا جان یہ کیا قصور ہے آپ کا، یہ کیوں تنگ کرتے ہیں آپ کو اتنا، تو آپ نے فرمایا یہ جو ان کے بت ہیں میں کہتا ہے ان کی پوجا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہی میرا قصور ہے، اور وہ اس وقت چھوٹی بچی تھی، فاقبلت پس وہ متوجہ ہو گئیں، تاسا دوڑتی آئیں، اور ثبت النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہی ثابت رہے، یعنی آپ کے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، حتیٰ القاتو یہاں تک کہ ہٹا دیا اس نے وہ سوجڑی کو آپ سے، واقبل تو علیہم تو صبح اور متوجہ ہونے لگے آپ ان سرداروں پر، فلما قضا پر جب پورا کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں بھی یہ وہ بچی آئے گی، اور متوجہ ہوئی وہ ان پر برا بلا کہتی تھی ان کو، پر جب پورا کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو، قال فرمایا اللہم علیکی بقریشن اے اللہ نبٹ لے قریشیوں سے، یا اللہ ہلاک کر دے ان قریشیوں کو سرداروں کو، اللہم علیکی قریشن اللہم علیکی قریشن، ثم سما اس کے بعد آپ نے نام لیا ان کا، اللہم علیک بعمر بن ہشام اے اللہ نبٹ لے یا ہلاک کر دے عمر بن ہشام کو، عتبہ بن ربیعہ کو اور شیبہ بن ربیعہ کو اور ولید بن عتبہ کو اور امیہ بن خلف کو اور عقبہ بن معیط کو وعمارۃ بن ولید اور عمار بن ولید کو، کالا کہا عبداللہ نے واللہ اللہ کی قسم لقد رأیتم البتہ تحقیق میں نے دیکھا سرعا ان مقتولوں کو یوم بدری جنگ بدر والے دن، ثم صحبوا الی القلیب قلیب البدر پھر ان کو گھسیڑ کے بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا، ثم قالا پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے ہائے وہ اتبع اصحاب القلیب کہ چلو اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا قلیب کے کنویں کی طرف، لعنہ لعنت کی ان پر، یہ سارا واقعہ آپ کو آگے آتا ہے نا کہ آپ کی عادت تھی آپ 3 دن میدان میں رہتے، جب آپ نے چلنا تھا فرمایا چلو بدر کے کنویں پہ جا کے آپ نے ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے بلایا اور کہا اب تمہیں دل کرتا ہوگا کہ عذاب میں نہ آتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، ساری باتیں کی، تو آپ کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جی کیوں بات کر رہے ہیں جن کے جسم میں روح ہی نہیں ہے، فرمایا اللہ نے ان کے روحوں کو واپس ڈالا اور میری باتوں کو تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے پاتے کیونکہ مرے ہوئے ہیں، اور میں نے ان کی ذلت کے لیے ساری باتیں کہی ہیں، جب ان کو جہنم کا عذاب ہو رہا تھا تب آپ ایسی باتیں اوپر کہہ رہے تھے جو اللہ نے ہم سے 15 سال فتح کا وعدہ کیا تھا آج پورا ہو گیا ہے، تو تم سے جو میں نے جہنم کا وعدہ بتایا تھا پورا ہوا ہے کہ نہیں، اب تم کا کہتے ہوگے چاہتے ہوگے کہ ہم مسلمان ہوتے، یہ سب باتیں آپ نے کی تھیں اس وقت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔